हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो? आज की शाम आप सबको मुबारक हो। और आज की मुलाकात मैं आपसे करता हूँ, आपसे मिलता हूँ, आपसे बातें करता हूँ। और मेरे ज़हन में हर वक्त ये बात रहती है कि अच्छा, मैंने आज शाम को जाना है। मैंने खुदा के लोगों के लिए, उसके बंदों के लिए, उसकी पाक रूहों के लिए वो बीज, वो भेद जो खुदा मुझको देता है, वो मैंने उन लोगों तक पहुंचानी है जो खुदा की आवाज़ है, ताकि हम उसकी आवाज़ को सुने, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चले और उसकी उन नेमतों को जो वो अपने पाक रूह के वसीला से हमारी ज़िंदगी में डालता है और हमें सिखाता है कि हम ज़िंदगी से निकलें और अपनी ज़िंदगी में शामिल हों। ये ज़िंदगी है तो हम ज़िंदगी की चीज़ों को पहचानते हैं। हम हर एक चीज़ की शनाख्त करते हैं। हमें ये बख्श दिया गया है कि हम अपनी मेहनत की कमाई करेंगे और खाएंगे। तो क्या वजह बनी कि जब हमारे बाबा आदम ने अम्मा हवा की बात मानी और वो फल खाया और गुनाह किया, और गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन तो भी खुदा ने उनके लिए ये सज़ा मुकर्रर कर दी कि तूने बदी की है और अब से लेकर तू अपने खून पसीने की कमाएगा और खाएगा। इसी तरह उसने बहकाने वाले को भी कहा, क्योंकि सांप सब दस्ती जानवरों में चालाक होशियार था, उसने उसे भी सजा दी कि आज के बाद तू जमीन पर पेट के बल रेंगेगा और खाक चाटेगा, और इंसान तुझे अपनी एड़ी से तेरे सर को कुचलेगा। तो जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, उसके भेदों को सुनते हैं, उसकी तमसीलों को सुनते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसको अपनी ज़िंदगी में जगा दें। थोड़ा कट कर दीजिए। तो इसी तरह हम अपने आज के इस मैसेज में बढ़ते हुए आज के इस हवाला के साथ कि हम रूह के वसीला से एक बदन है। रूह के वसीला से हम ये जानेंगे कि बेशक जिस्म के बहुत से अज़ा है, लेकिन सारे अज़ा को मिलकर एक बदन की सूरत को अख्तियार करना है। तो इससे पहले कि हम कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ें, हम दुआ करें। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। कुदस मेहरबान से दास पानी बाप पे तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज की इस मोहब्बत, इस रफ़ाकत, इस जलाल, इस कुदरत, इस प्यार के लिए कि जो तू हमें एक दूसरे से मिलाता है, एक दूसरे से बातें करने का मौका देता है। तू अपने कलाम को हम पर नाज़िल फरमाता है, हमारे दिलों को रोशन करता है, ताकि हम तेरा कलाम एक दूसरे के साथ शेयर करें और उसको सीखें और उसको अपनी ज़िंदगी में जगह दें। तो खुदा अजीब मैं मिन्नत करता हूँ आज के कलाम के लिए जो तू हमसे करने को है, हमको सिखाने को है। मिन्नत करता हूँ खुदा उन तेरे लोगों के लिए जो तेरे कलाम को सुने, तो खुदा वो कलाम उनकी ज़िंदगियों में फलदार साबित हो। बख्श दे खुदावंद कि हम तेरी मर्जी के मुताबिक चलें और तेरे जिंदा नाम को जलाल दें, मसीह के नाम से आमीन। अजीजों, सबसे पहले मैं आपको JMC चैनल के प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ। ट्रीजा कमाल फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे खुदा हमें ये मौका देता है कि हम खुदा के कलाम को जानें, उसको सीखें और उसको अपनी ज़िंदगी में जगह दें। तो आपसे आपका ब्रदर विल्सन आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आपने JMC चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, क्योंकि मुझे आपकी और आपके सब्सक्राइब की, लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अजीज़ों, हम बढ़ते हैं आज के कलाम की तरफ, आज के उस भेद की तरफ जो वो खुदा हमारी ज़िंदगियों में बोना चाहता है, हमको सिखाना चाहता है। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला करंथियों, पालूस रसूल का खत करंथियों के नाम, उसका पहला खत, उसका 12 बाब, और उसकी हम देखेंगे 12 आयत से 2 आयतें पढ़ेंगे, 12-13, और उसमें हम सीखेंगे कि इंसान जब बपतिस्मा लेता है तो वो एक बदन में शामिल होता है।
ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے اعضاء سب اعضاء کو بہت سے ہیں، مگر وہ مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی ہے، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح بلایا گیا۔ عزیزو، خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول، جس نے بہت خدمت کی اور مسیح کے جلال کے لیے اس نے اپنے بدن کو دے دیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ خدا کی گواہی کے لیے، اس کے جلال کے لیے، اس کی قدرت کے لیے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ تو خدا کا بندہ مقدس پالوس ہمیں مسیح یسوع کی گواہی کی صورت میں ہمیں یہ آگاہ کرتا ہے، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ گو ہم بہت سے اعضاء ہیں، بہت سے حصے ہیں بدن کے، لیکن وہ سارے حصے جب ملتے ہیں تب ایک بدن کی صورت کو اختیار کرتے ہیں۔ اگر انسان کے بدن سے اس کا بازو ایک علیحدہ کر دیا جائے تو اس کا بدن نامکمل ہے، اس کی ٹانگ علیحدہ ہو جائے، کٹ جائے تو اس کا بدن نامکمل ہے۔ بدن کا کوئی حصہ اپنی جگہ سے ختم ہو جاتا ہے تو بدن نامکمل ہے۔ تو پالوس رسول ہمیں یہ سمجھاتا، ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے باہم مل کر ایک بدن ہو کر خدا کے نام کو جلال دینا ہے، اس کی قدرت کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا چلوں کہ جب ہم بپتسمہ کے لیے اپنے خادم کے پاس، اپنے پاسٹر صاحبان کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے مکروہات کو جگہ دی ہے، جب ہم اپنی خطاؤں کا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے خادم کے ساتھ مل کر بپتسمہ لیتے ہیں تو پھر اس بدن میں ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ کون سے بدن میں؟ جو کہ ایک ہی روح ہمیں پلایا گیا اور ایک ہی بدن ہمیں دیا گیا، اور وہ بدن میرے لیے، آپ کے لیے قربان ہوا، اور اس نے ہمیں زندگی میں داخل ہونے کے لیے یہ وقت بخش دیا کہ ہم اپنی بری روشوں سے باز آئیں، اس کے کلام کو سیکھیں، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں تاکہ ہم بچ جائیں اور زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو مقدس پالوس ہمیں یہ کہتا ہے کیونکہ ہم سب نے، خواہ یہودی ہوں، خواہ یونانی، خواہ غلام ہوں، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ آدم کو جب خدا نے بنایا تو اس نے کہا کہ آؤ ہم اس کا ایک مددگار بنائیں۔ تو جب مسیح زمین پر آیا تو جانے سے پہلے اس نے کہا کہ یہاں پر تم ٹھہرے رہو جب تک کہ تمہارا مددگار نہ پہنچے۔ وہ 120 کی جماعت ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اعمال کی کتاب میں کہ وہاں پر 120 کی جماعت رکی رہی جب تک وہ مددگار
جو کہ پاک روح کے معرفت ان تک نہ پہنچا وہ دعا میں لگے رہے. اور جب روح ان پر نازل ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ آگ کے شعلہ کی طرح پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر آ ٹھہریں اور وہ نبوت کرنے لگے، ایک دوسرے کی بات کو سننے اور سمجھنے لگے. تو آج جب ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، تو وہ ہماری زندگیوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. وہی آج ہم گواہی مقدس پالوس کی بات پر سنتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا، ایک ہی روح پلایا گیا تاکہ ہماری زندگیاں خدا میں بچ جائیں، تبدیل ہو جائیں اور اس کا زندہ نام ہماری زندگیوں میں جلال پائے. تو ناظرین، میں آپ کے لیے خدا کا کلام لے کر آتا ہوں آپ کو سنانے کے لیے، آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے، اور میں خدا سے ہر لمحہ یہ التماس کرتا ہوں کہ تمام میرے وہ بہن بھائی، میرے بچے، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے بزرگ جب خدا کے کلام کو سنیں تو ضرور ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں آپ جگہ دیں تاکہ ان کے خاندانوں کے لیے وہ ایک نمونہ بن جائے. میں آج آپ سے ایک بات شیئر کرتا چلوں. میں آج جمعرات ہے اور جمعرات کو چرچ میں شفائیہ میٹنگ ہوتی ہے، وہاں پہ میں ایک بات شیئر کر رہا تھا کہ دنیا کے کاموں کو دنیا میں چھوڑ دو، اپنے لیے ایسا خزانہ جمع کرو جہاں پہ نہ کیڑا زنگ لگاتا ہے نہ چور چراتا ہے. دنیا کے کاموں کو چھوڑ دو، اپنے لیے اصل خزانہ جمع کرو تاکہ خدا جہاں پر ہے وہاں پر تم رہو، وہاں پر تمہارا خزانہ ہو تاکہ تمہارا دل وہاں پہ لگا رہے. ہم خدا کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو جی میں نے آج دعا کی، میری تو دعا سنی ہی نہیں گئی، خدا میری زندگی میں کیا کام کرتا ہے؟ خدا وہ کام کرتا ہے جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے. زندگی، سانسیں، تمام طرح کی خوراک، تمام طرح کی نعمتیں، زندگی کی خوشیاں آپ کی چوگرد وہ بخیر دیتا ہے. اکٹھی ہم نے کرنی ہے. کس طرح کرنی ہے؟ کہ جب تم دعا کرو تو شک نہ کرو، اپنے ہاتھوں کو باندھو تاکہ شک کا سوراخ نہ رہے کہ تمہاری دعا اس سوراخ میں سے نیچے بہ جائے اور آپ صرف مانگنے والے نہ ہوں بلکہ رسیو کرنے والے. خداوند آپ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کے خاندان کے ساتھ، آپ کے مخلق کے ساتھ آپ سے لے کر آباد تک ہوتا رہے. آمین. دعا کریں. قدوس مہربان زندہ آسمانی باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس محبت، اس پیار، اس فضل، اس زندگی اور زندگی کی تمام نعمتوں کے لیے. خداوند میں منت کرتا ہوں تیرے لوگوں کے لیے جو تیرے کلام کو سنتے اور تیری طرف رجوع لاتے ہیں. میں منت کرتا ہوں ان بدنوں کے لیے جو اپنے آپ کو تجھ میں وقف کر دیتے ہیں. میں منت کرتا ہوں ان ذہنوں اور دلوں کے لیے جو ہر لمحہ تجھے خیال کرتے ہیں اور تیری سوچوں میں مگن رکھتے ہیں. میں منت کرتا ہوں ان زبانوں، ان لبوں، ان زبانوں کے لیے جو ایک خداوند تیرے کلام کو ہر لمحہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. میں منت کرتا ہوں خداوند ان خاندانوں کے لیے جو اپنے آپ کو تجھ میں وقف کر دیتے ہیں. خداوند تو ایک ایک کو چھو، جو لوگ تیرے کلام کو سنیں خداوند تو ان کی زندگیوں کو اور مضبوط کر تاکہ وہ تیرے کلام کو اسی طرح سنتے اور تیری طرف رجوع لاتے رہیں اور دوسروں تک تیرے کلام کو پھیلانے والے بنے.